بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم ولادت مبارک اور ابتدائی زندگی کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تاریخ ولادت ہے 12 ربیع الاول عام فیل کا 50واں دن۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق مبارک تاریخ 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے۔ مصر کے ایک مشہور ماہر فلکیات محمود پاشا فلکی نے حساب کتاب کے بعد تاریخ ولادت 9 ربیع الاول یا 20 اپریل 572 عیسوی بتائی ہے۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی تقریبات 12 ربیع الاول ہی کو دنیا بھر میں منعقد ہوتی ہیں۔ اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب قبیلہ قریش کے بڑے نامور سردار تھے۔ انہوں نے اپنے پیارے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تھا۔ محمد عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں جس کی بہت تعریف کی جائے۔ ان دنوں ایسا نام عام نہیں تھا، اس لیے جب اس غیر مانوس نام کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ آسمان پہ اللہ اور زمین پر لوگ اس نومولود کی تعریف کریں۔ تاریخ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد پیارے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا۔ لفظ احمد کا مطلب ہے بہت تعریف کے لائق۔ قرآن حکیم میں 4 مرتبہ لفظ محمد آیا ہے، سورہ آل عمران، سورہ احزاب، سورہ محمد اور سورہ فاتحہ۔ لفظ احمد صرف ایک بار سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں آیا ہے۔ بعد از وفات والد پیدا ہونے والے ہونہار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ قریش کے بڑے تاجر تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ اسی قبیلے کی بڑی نیک خاتون تھیں۔ دونوں کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت عبداللہ کو ایک تجارتی کارواں کے ساتھ ملک سے باہر جانا پڑا۔ واپسی پر آپ بیمار ہوئے اور مدینہ میں انتقال فرما گئے۔ آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو خاوند کی بے وقت وفات کا بہت صدمہ ہوا۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرحوم والد کی وفات کے 3 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ صحرا کے رضائی گھر میں ابتدائی پرورش۔ اس زمانے میں عرب کے اعلیٰ گھرانوں میں یہ دستور عام تھا کہ والدین اپنے نومولود بچوں کی ابتدائی پرورش کے لیے انہیں صحراؤں کے رہائشی اہل ہنر دائیوں کے گھروں میں بھجوا دیا کرتے تھے۔ ابتدائی دیکھ بھال اور پرورش مکمل کرنے کے بعد یہ دائیہ عورتیں ان بچوں کو ان کے والدین کے پاس لوٹا دیتی تھیں۔ والدین انہیں خدمت کے عوض معقول اجرت ادا کر دیتے تھے۔ اس قسم کی مروجہ ابتدائی تربیت کے 3 اہم مقاصد تھے۔ اول، نومولود بچوں کی زندگی کے اولین ایام صحرا کے کھلے اور مفرح ماحول میں بسر کرنے کا موقع فراہم کرنا۔ دوئم، انہیں عربی زبان کے صحیح تلفظ اور استعمال سے روشناس کرانا، جس کا رواج صحرائی عربوں میں عام تھا۔ سوئم، عربی تہذیب و تمدن سے ابتدائی تعارف کرانا، کیونکہ عرب کے آزاد صحرائی ماحول میں اس کی بہترین عکاسی ہوتی تھی۔ چنانچہ اسی رواج کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے چند دن بعد ہی قبیلہ حوازن کے ایک مشہور صحرائی گھرانے میں بھیج دیا گیا۔ اس گھرانے کے مشہور ماہر فن دائیہ کا نام بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تھا، جن کا تعلق قبیلہ بنو سعد کے ایک نامی بدو قبیلے سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 برس کی عمر تک اسی خوش نصیب گھرانے میں پرورش پاتے رہے۔ اسی دوران روایات کے مطابق شق صدر کا مشہور واقعہ بھی رونما ہوا۔ مدینہ کی جانب سفر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی صحرائی تربیت مکمل ہو گئی تو بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے انہیں مکہ میں ان کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ ایک روز حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پیارے بیٹے کے ہمراہ مدینہ کی سیر کا پروگرام بنایا، جہاں ان کے آبا و اجداد اور عزیز و اقارب رہتے تھے۔ والدہ کے ذہن میں اس سفر کے 4 مقاصد تھے: اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کرنا، مدینہ میں چند روز قیام کے دوران اپنے بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں سے میل ملاقات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماموں، پھوپھیوں اور ان کی آل اولاد سے متعارف کروانا، اپنے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تفریح کے کچھ سامان فراہم کرنا۔
چنانچہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ جانے والے ایک تجارتی کاروان میں شامل ہو گئی۔ ان کی خاندانی کنیز ام ایمن بھی ان کے ہمراہ تھی۔ کارواں مدینہ کی جانب رواں دواں ہوا۔ چند دن بعد یہ لوگ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ میں مختصر قیام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے میل جول اور تفریحوں میں شمولیت سے بہت لطف اندوز ہوتے رہے۔ ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل کود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محظوظ ہوئے۔ اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیراکی بھی سیکھی۔ مدینہ سے باہر کچھ تاریخی مقامات اور آثار قدیمہ بھی واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معائنے سے بھی بہت خوش ہوئے۔ سفر واپسی کے دوران والدہ ماجدہ کا انتقال۔ مدینہ میں میل ملاقات اور تفریحوں سے ماں بیٹا کافی محظوظ ہوئے۔ پھر والدہ ماجدہ نے مکہ واپس لوٹنے کا پروگرام بنا لیا۔ بدقسمتی سے ابھی یہ لوگ مدینہ سے ذرا دور ایک گاؤں ابواہ تک ہی پہنچے تھے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا شدید بیمار ہو گئیں۔ وہ بیماری سے صحت یاب نہ ہو سکیں اور آخرکار انتقال فرما گئیں۔ انہیں ابواہ گاؤں ہی میں دفن کر دیا گیا۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ بے حد افسردہ اور بہت زیادہ سہمے نظر آنے لگے۔ پیاری والدہ کے اچانک انتقال نے ایک اچھے بھلے تفریحی سفر کو ایک بے انتہا غمگین المیے میں بدل دیا۔ ام ایمن نے معصوم بچے کی بہت تسلی و تشفی کی اور انہیں صحیح سلامت واپس مکہ لے آئی۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھی سردار عبد المطلب کے ہاں پہنچی اور انہیں اس سانحہ سے آگاہ کیا۔ یہ جان کا خبر سنتے ہی دادا پہ غم و حسرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس سانحے کے بہت عرصے بعد تک بھی وہ یاس و حسرت کی گہرائیوں میں ہچکولے کھاتے رہے۔ اب ان کا زیادہ وقت اپنے یتیم پوتے کی دیکھ بھال میں صرف ہونے لگا۔ سردار عبد المطلب ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے۔ وہ سارا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور پرورش میں مصروف رہتے تھے۔ دادا جان کی غم آلود وفات۔ ابھی والدہ ماجدہ کے انتقال کو بمشکل 2 سال گزرے تھے کہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ غم اور مصیبت کا ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا جان بھی انتقال کر گئے۔ معصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پے در پہ صدموں سے انتہائی پریشان اور بے بس نظر آتے تھے۔ سردار عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کے آرام اور آسائش کا خیال رکھتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلسل شفقت اور محبت نچھاور کرتے رہتے تھے۔ خانہ کعبہ کے باہر سردار عبد المطلب کے لیے ایک خاص مسرت بچھا کرتی تھی۔ وہ انتہائی پیار اور احترام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلو میں بٹھایا کرتے تھے۔ دادا کی ان شفقتوں سے والدہ کے انتقال کے زخم کافی حد تک منمل ہو رہے تھے کہ دادا جان کی بے وقت موت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم ایک بار پھر ہرے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی سرپرستی میں۔ سردار عبد المطلب کے انتقال کے بعد اس عظیم ہستی کی دیکھ بھال کی سعادت کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد ہوا۔ حضرت ابو طالب کا کنبہ خاصا بڑا تھا، مگر بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں ایک ممتاز مرتبہ حاصل تھا۔ ہر چھوٹا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی شفقت اور احترام سے پیش آتا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محترم چچا کے ہاں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے چچا کی بھیڑ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر دوسروں کے لیے بکریاں چرانے کا بھی کام ذمہ لے لیا کرتے تھے۔ چرواہی کے انہی مشاغل کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے نواحی پہاڑیوں میں قدرت کے مشاہدوں اور غور و فکر کے متعدد مواقع بھی نصیب ہوتے رہے۔ یہاں ایک اہم بات کا ذکر بہت ضروری ہے۔ تقریباً تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نے اپنے وقتوں میں گلہبانی کی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے گلہبانی کو تمام انبیاء کے نصاب تربیت میں شامل کر دیا ہو۔ ایک اچھا گلہبان اپنے بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال اور تحفظ کے فرائض بخوبی انجام دیتا ہے۔ وہ ان کی خوراک کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کو نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں تو اس سے انسانوں کے بارے میں بھی گلہبانی سے ملتے جلتے فرائض ادا کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ شام کا تجارتی سفر اور راہب بحیرہ سے ملاقات۔ چچا ابو طالب کپڑے اور عطریات کے تاجر تھے۔ وہ تجارت کے سلسلے میں بیرون ملک بھی سفر میں جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بمشکل 12 سال کے ہی تھے کہ انہیں چچا کے ساتھ ایک تجارتی سفر کے سلسلے میں شام جانے کا اتفاق ہوا۔
راستے میں ان کا تجارتی قافلہ ایک گرجے کے باہر رکا۔ گرجے کا نگران ایک عیسائی راہب بحیرہ تھا۔ بحیرہ نے اپنی مقدس کتابوں میں بیان کی ہوئی انبیاء کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں صاف موجود پایا۔ اس نے پیش گوئی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نبوت عطا ہوگی۔ راہب بحیرہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی بہت بحث و تمہیز کی تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ نبوت پہ کامل یقین ہو گیا۔ راہب بحیرہ کو ڈر تھا کہ شام کے یہودی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی تمام نمایاں نشانیوں کو بھانپ لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اس خدشے کے پیش نظر اس نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا کہ وہ شام کی جانب مزید آگے نہ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر واپس مکہ لوٹ جائیں۔ چنانچہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے راہب بحیرہ کا مشورہ قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مکہ واپس لوٹ آئے۔ جوان سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال اخلاق و اطوار۔ یہ تھے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی شب و روز۔ کم عمری ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منفرد محاسن ہر کسی کو بے حد متاثر کرتے تھے۔ ان میں شامل تھے: نمبر 1، وقار اور وجاہت کی واضح جھلکیاں۔ نمبر 2، مظاہر قدرت کے مشاہدے اور ان پہ سنجیدہ غور و خوض۔ اور نمبر 3، زندگی اور مذہب کے بارے میں مختلف عالموں سے خیال انگیز مباحثوں اور مذاکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل قدر تبصرے۔ روزمرہ عمومی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بہت متاثر کن تھا۔ اس کم عمری ہی میں اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند محاسن اور نیک خصائل سے بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز اول ہی سے بے حد راست گو واقع ہوئے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے گھر گھر چرچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مشہور عوامی خطاب امین تھا۔ یہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تھا ان کے متعلق ہر خاص و عام کا بے ساختہ تصور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور خصائل نے ابتدائی عمر ہی میں لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا شروع کر دیا تھا۔ لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مختلف اور منفرد قسم کی کوئی عظیم ہستی ہیں۔ غرضیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند بالا شخصیت اور کردار شروع ہی سے تقوی و طہارت اور سنجیدگی اور متانت سے ہر لحظہ مہکتے نظر آتے تھے۔ جی دوستو، اگلی نشست میں ہم حرب الفجار یعنی گناہ گاروں کی خون ریز جنگوں کے واقعات پہ نظر ڈالیں گے۔ شکریہ۔